نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ میرے چاہنے والوں، آج ایک انتہائی مختصر سا بیان ہے، اور بیان سے مراد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ سے کیا گیا تھا سوال، اس کا جواب بھی انہوں نے دیا تھا، اور وہ چھپا ہے فتویٰ رضویہ جلد 22، فتویٰ رضویہ جلد 22، اور جو میرے پاس کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 690 ہے۔ سوال جو ہے 689 239، مسئلہ نمبر 200، جلد 22، مسئلہ نمبر کو کہ جو نئی کتابیں چھپتی رہتی ہیں اور صفحے چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ چینج نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 239 239۔ اے علماء کرام، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کا پھول برسائے، تمہارا کیا ارشاد ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ مروی اور منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے کس قدر گنگریالے مقدس بال منڈائے بغیر 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے متصف تھے، یعنی کبھی کانوں تک، کبھی کندھوں تک، اور کبھی کانوں سے نیچے لٹکے ہوئے اور کندھوں کے قریب پہنچے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت یعنی امت مسلمہ کہ کسی مسلمان فرد کے لیے بھی یہی لازم اور ضروری ہے کہ وہ اسی ٹھیک طریقے کو اختیار کر کے اس پر چلے؟ نیز پہلی صورت میں یہ سنن ہدا میں سے کون سی قسم ہے جس کا چھوڑ دینے والا ملامت اور سرزنش کے لائق ہے، یا سنت زائدہ ہے جس کا ترک کرنے والا سزا مذکور کے لائق نہیں؟ چنانچہ رسالہ منار میں لکھتے ہیں سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت ہدا جس کا تارک مستحق اصاحت ہے، گناہ گار ہے، یعنی جیسے نماز با جماعت اور اس کے لیے اذان۔ دوسری قسم سنت زوائد کہ جس کا تارک اصاحت کا سزاوار نہیں، جیسے حضور علیہ السلام کی مبارک عادات، پہننے، بیٹھنے اور قیام میں الخ۔ سوال کرنے والے از مولانا عبدالحلیم لکھنؤ کے لکھنوی، یہ سوال کیا۔ یہ تھا سوال کہ ان کا سوال کا مقصد یہ ہے کہ اے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ زلفیں رکھی، گنگریالے بال زلفیں رکھی، آدھے کان کی لوگ تک، پورے کان کی لوگ تک، اور زیادہ کندھے تک چھوتی تھی، تو آیا یہ سنت اسی کا ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی پوری زندگی اسی طرح رکھیں، یا کس سنت میں سے آتا ہے کہ چھوڑ دیں یا رکھنا لازمی، کیا مطلب؟ اب جواب کیا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عالیہ اپنے پورے سر مبارک پر بار رکھنے کی تھی، اور یہ کیفیت کان سے کندھوں تک ہوتی، لہٰذا بغیر حج کبھی سر منڈوانا ثابت نہیں۔ پہلی بات یہ سمجھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر زلفیں رکھی ہیں، حج کے علاوہ کبھی بھی سر نہیں منڈایا۔ سر جو منڈایا ہے صرف حج کے موقع میں منڈایا ہے، اور اس کے علاوہ کبھی بھی سر نہیں منڈایا، اور زلفیں ہی رکھی ہیں، اور 3 حالتیں تھیں، آدھے کان کی لوگ تک، پورے کان کی لوگ تک، زیادہ کندھے چھونے تک۔ آگے، البتہ مومنوں کے امیر حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیشہ بال منڈواتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی زلفیں نہیں رکھی، مولا علی نے کبھی بھی زلفیں نہیں رکھی، سر گنجا رکھا ہمیشہ۔ آگے سننا، بال منڈواتے اس وجہ سے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں تک پانی نہ پہنچے، اور فرمایا کرتے یہی وجہ ہے کہ میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن ہوں، اسی وجہ سے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن ہوں، اسی وجہ سے میں اپنے سر کے بال رکھنے کا مخالف ہوں، اور خلفائے راشدین کی سنت بھی درجہ سنت رکھتی ہے۔
لہذا جو بھی اپنی حال کے مناسب سمجھے وہی روش اختیار کرے۔ بہرحال بالوں کا احترام کرنا چاہیے، چنانچہ حدیث پاک میں مذکور ہے جس آدمی کے بال ہوں اسے ان کا احترام و اکرام کرنا چاہیے، لہذا اگر عزت و توقیر کر سکے اور اسے اسراف کی حد تک نہ پہنچائے تو پھر بال رکھنا بہتر ہے، ورنہ منڈوا کر فارغ البحال ہو جائے۔ لہذا ان میں سے جو طریقہ اپنائے اور اس پر عمل کرے نہ تو ملامت اور عتاب کا سزاوار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عالم، مسئلہ پورا ہو گیا۔ لو یہ اعلیٰ حضرت، یہ فتویٰ رضویہ، یہ 22 یہ سوال اور یہ جواب۔ اب یہ کیا کہتے رہتے پھرتے ہیں بھائی؟ یہاں فتویٰ رضویہ میں کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ زلفیں اگر صاف ستھری آپ رکھ سکتے ہیں اور کندھوں سے لمبی رکھنا وہ تو ہے ہی حرام، وہ بھی مسئلہ آئے گا کہ کندھے سے بال نیچے رکھنا حرام، وہ مسئلہ آئے گا، وہ بھی وہاں بیان ہوگا۔ اگر آپ صاف ستھری زلفیں رکھ سکتے ہیں اور ان کا اکرام و احترام ضروری ہے، طریقے سے رکھ سکتے ہیں تو رکھنا بہتر ہے۔ اگر سر منڈواتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی نے زندگی میں زلفیں رکھی، ہمیشہ سر منڈوایا۔ حضور نے ساری زندگی زلفیں رکھی، سر حج کے علاوہ نہیں منڈوایا۔ تو حضرت علی تو حضور کے داماد تھے اور مولا علی مشکل کشا تھے اور شہنشاہ ولایت تھے۔ تو حضور نے تو ان کو نہیں کہا کہ بھائی تم سر کیوں منڈوا رہے ہو، وہ قیامت قریب ہے، وہ آئے گا ایک فرقہ تو وہ کریں گے، ان کو تو نہیں کہا۔ آج کا مسئلہ آپ کو یاد ہو کیا؟ مسئلہ نمبر 239 جلد 22 فتویٰ رضویہ، مسئلہ ہے زلفیں رکھنا گنجا ہونے کا، لہذا دونوں جائز، زلفیں رکھنا نبی کی سنت، گنجا ہونا حضرت علی کی سنت، اور دونوں میں کوئی عتاب اور کوئی شکایت یا کوئی آپ گنجا کیوں ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتے آپ، ہو گیا تو دونوں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں، کوئی شکایت عتاب والی بات نہیں، بلیم والی بات نہیں۔ تو میرے چاہنے والوں، یہ جو مسئلہ بیان کیا نا اس کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ مسئلے آپ کو آنے چاہیے، جاہل نہیں بننا، یہ مسئلے آپ کو آنے چاہیے، جاہل کی بات نہیں کرنا ہے۔ جیسے آج آپ نے مسئلہ سیکھ گیا، اگر کوئی آدمی گنجا ہے تو مت اعتراض کرو اس کو، کیوں مسئلہ مطلب اعتراض مت کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ اعتراض کس بات پر ہے؟ مرغے والے بال بنائے ہوئے ہیں، یہ سٹائل، یہ چھتری والے، یہ چیزوں پر اعتراض ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سنت نہیں ہے کہ چھتری والے بال ہیں، کہ مرغے والے بال ہیں، کہ پتہ نہیں پف ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ ہے قابل اعتراض بات، اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعلیٰ رحمۃ اللہ کی تعلیمات پر صحیح معنوں پہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔